لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله انتجبه لولايته واختصه برسالته وأكرمه بالنبوة أمينًا على غيبه ورحمة للعالمين. وصلى الله على محمد وآله وعليهم السلام. أوصيكم عباد الله بتقوى الله وخوفكم من عقابه. جمعے کے اس پہلے خطبے میں جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ وہ عظیم الشان خطبہ، طویل خطبہ کہ جب جمعے کے دن روز غدیر، عید غدیر پڑھی، مولائی کائنات منبر پر گئے اور عظیم الشان خطبے کو بیان فرمایا. مسلسل اسی خطبے کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے. اس خطبے کو ہم نے 21 ابواب 21 چیپٹر میں تقسیم کیا ہے. 15 باب کو ذکر کیا جا چکا ہے. 16ویں چیپٹر کا ذکر ہے. اس 16ویں چیپٹر کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلا حصہ خواب غفلت پر تنبیہ، جو انسان غافل ہے. اس کے بارے میں پچھلے جمعے میں نے کچھ باتیں عرض کی تھیں اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ تقریباً 2 ستمبر 2022 کو جو میں نے خطبہ دیا تھا اس میں غفلت کے موضوع پر تفصیل سے گفتگو کی تھی. غفلت کیا ہے، غافل کون ہے اور غفلت کا علاج کیا ہے. دعا یہی ہے پروردگار توفیق دے کہ ہم سب ہمیشہ بیدار رہیں. ہم سب دوسرا جملہ جس کا تعلق توبہ سے ہے. مولائی کائنات فرماتے ہیں وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. سابقو یعنی مسابقہ کرو، سبقت کرو. کس کی طرف؟ لوگ کمپٹیشن کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ طالب علم پڑھائی میں کمپٹیشن کرتے ہیں. تو میں 90 نمبر آئے، ہم کوشش کریں کہ میرے 95 آ جائیں. یہ کمپٹیشن ہوتا ہے. تجارت میں کمپٹیشن ہوتا ہے. قرآن مولا فرماتے ہیں تم کمپٹیشن کرو، مسابقہ کرو. إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، توبہ کی طرف. اچھا، تم نے 1 تسبیح استغفار کی پڑھی ہے، میں 2 تسبیح استغفار کی پڑھوں گا. تم نے توبہ کے لیے یہ نماز پڑھی ہے، میں اتنی نمازیں پڑھوں گا. توبہ اور استغفار کے لیے تم مسابقہ کرو. اچھا، قبل ان یضرب بالسور، قبل اس کے کہ دیوار حائل ہو جائے. دیوار کے حائل ہونے سے پہلے تم توبہ کرو. کیا مقصد دیوار حائل ہو جائے؟ قیامت کے دن مومنین بھی ہوں گے اور گناہگار بھی ہوں گے. صحیح، مومنین آرام سے ہوں گے، سکون سے ہوں گے، ان کا گروپ الگ ہوگا. جو منافقین ہیں، جو گناہگار، ان کا گروپ الگ ہوگا. اچھا، وہاں ہم ایک دوسرے کو پہچانیں گے، انہی رشتوں سے پہچانیں گے جن رشتوں سے یہاں پہچانتے ہیں. کیونکہ حدیث میں آیا سب اپنے امام کے ہمارا جو بھی امام ہے زمانے کا اس کے ساتھ مشہور ہوں گے. ہم اپنے زمانے والوں کے ساتھ مشہور ہوں گے. ہمارے والد صاحب اپنے ان کا جو زمانہ تھا ان لوگوں کے ساتھ مشہور ہوں گے. دادا اپنے زمانے والوں، تو سب. تو ہم لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں گے، اسی شکل اسی صورت سے پہچانیں گے. تو گناہگار الگ ہوں گے اور مطیع و فرما بردار الگ ہوں گے. تو جب گناہگار دیکھیں گے مومنین ہیں اور یہ تو بالکل اللہ کی نعمتوں میں، تو قرآن نے کہا وہ کہیں گے تھوڑا سا نور مجھے دے دو. وہاں بھیک مانگیں گے. تو مولائی کائنات کیا فرمانا ہے؟ قرآن کی آیت بھی ہے توبہ کرو قبل اس کے کہ ایک دیوار حائل ہو جائے. ایک دیوار حائل ہو جائے گی مومنوں کے درمیان اور گناہگاروں کے درمیان. ایسی دیوار بباطن الرحمہ و ظاہر العذاب، جس کے باطن میں، جس کے اندر تو اللہ کی رحمت ہوگی لیکن اس کے ظاہر میں اللہ کا عذاب ہوگا.
ایک پردہ پڑ جائے گا، ایک دیوار. صور کہتے ہیں دیوار کو، پہلے زمانے میں صور البلد ہوتا تھا، شہروں کے چاروں طرف جو دیوار کھڑی ہوتی تھی اسی میں پردہ آ جائے گا، پڑ جائے گا. بعض علماء کہتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ گناہگار مومنوں کو دیکھیں گے، اور ان کو دیکھنا بھی چاہیے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کی تھی. دیکھیں گے ارے یہ تو ہمارا ساتھی، یہ تو نماز کا پابند تھا، یہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، یہ متقی و پرہیزگار تھا. آج اللہ کی رحمت میں، آج اللہ کی کاش میں اس کے ساتھ ہوتا، کاش میں نے وہ عمل انجام دیا، کاش میں بھی جمعہ میں آ جاتا، کاش میں بھی جماعت میں آ جاتا، کاش میں بھی سب الٹی سیدھے کاموں کو چھوڑ دیتا. تو دیکھ آج ہم اس جگہ رہتے. اور مومن بھی جب کافر کو دیکھیں گے عذاب میں، سزا کی حالت میں دیکھیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے، میرے معبود تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ مقام عطا کیا، ان کے ساتھ میں شکر نہیں کیا. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں توبہ کرو، یعنی قبل اس کے کہ قیامت آئے، اس سے پہلے، مرنے سے پہلے توبہ کرو. قیامت جب آئے گی فَتُنَادُونَ فَلَا يُسْمَعُ نِدَاءُكُمْ، اس دن سے پہلے توبہ کرو جس دن تم آواز دو گے مگر تمہاری آواز کا سننے والا کوئی نہیں ہوگا. یہاں پکارتے ہیں نا، ذرا سے مصیبت میں پڑ جاتے ہیں، پریشانی میں پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہیلپ می پلیز ہیلپ می، میری مدد کیجئے. جیسی مصیبت ہوتی ہے ویسی چیخ و پکار ہوتی ہے. توبہ کر لو قبل اس کے کہ قیامت میں تمہیں پکارنا پڑے. اس وقت تمہاری آواز کا سننے والا کوئی نہیں ہوگا. سننے والے تو ہوں گے مگر جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا. وَتَزِجُّونَ فَلَا يُحْفَلُ بِزَجِيجِكُمْ، توبہ کرو کل اس کے جب تم چیخو گے، چلاؤ گے. توبہ کرو قبل اس کے کہ تم چیخو گے، چلاؤ گے، مگر تمہاری چیخ اور پکار کا سننے والا کوئی نہیں ہوگا. اس سے پہلے تم کوئی پرواہ نہیں کرے گا تمہاری چیخ و پکار کی. اس سے پہلے تم توبہ کر لو. وَقَبْلَ أَن تَسْتَغِيثُوا فَلَا تُغَاثُوا، اب توبہ کرو، استغفار کرو، توبہ اور استغفار کرو قبل اس کے کہ تم فریاد کرو اور تمہاری فریاد کا سننے والا کوئی نہ ہو، تمہارے فریاد کا جواب دینے والا کوئی نہ ہو. صلوات علی محمد وعلی محمد. اب آپ دیکھیں تھوڑا سا توجہ فرمایا، مولا نے کیا فرمایا؟ توبہ کرو، استغفار کرو قبل اس کے کہ قیامت آ جائے. وہاں کوئی تمہارا پوچھنے والا نہیں ہوگا. اگر آج تم نے یہاں توبہ کر لی ہے، آج یہاں اگر تم نے توبہ کر لی ہے تو کل تمہیں پچھتانا نہیں پڑے گا. لیکن اگر آج توبہ نہیں کی تو کل تمہیں بہت شرمندہ ہونا پڑے گا. آج میں ایک توبہ کا ذکر کر رہا ہوں، ایک شخص کی عظیم توبہ. جو لوگ زیارت کے لیے گئے ہیں مدینہ منورہ، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، انہوں نے اس ستون کو دیکھا ہوگا، ستون توبہ. ستون استوانہ کے نام سے مشہور ہے. وہاں بھی کھمبے ہیں، وہاں پہ جو پرانی مسجد بنی ہوئی ہے وہاں بہت سے کھمبے ہیں، ستون ہیں، سب کے اوپر لکھا ہوا ہے. ایک ستون یعنی کھمبا، پلر، ایک ستون ہے، اس کا نام ستون توبہ ہے. یہ کون سا ستون ہے؟ یہ وہ ستون ہے جس کھمبے سے ایک صحابی نے اپنے آپ کو 15 یا 20 دن تک باندھے رکھا تھا. 15-20 دن تک باندھے رکھا تھا. کیوں؟ ایک گناہ ہو گیا تھا، ایک غلطی ہو گئی تھی، ایک خیانت ہو گئی تھی. جب یہ غلطی، یہ گناہ، یہ خیانت ہو گئی تو اس نے کہا میں اپنے آپ کو کھمبے میں باندھ رہا ہوں، جب تک اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا میں اس کھمبے سے بندھا رہوں گا. بیٹی ان کی آتی تھی، لبابہ اس کا نام تھا، آتی تھی اور نماز کے وقت کھول دیتی تھی، نماز پڑھ لیتے تھے، اور ضرورت کے وقت کھول دیتی تھی، ضرورت سے فارغ ہو جاتے تھے. ورنہ یہ دن رات اسی مسجد میں کھمبے سے بندھے رہتے تھے. کون صحابی تھے؟ تاریخ میں ان کا نام بشیر بن عبد المنذر بن رفع اور مشہور ابو لبابہ کے نام سے. لبابہ ان کی بیٹی تھی، ابو لبابہ، لبابہ کے باپ. کیا ان سے غلطی ہو گئی؟ کیا ان سے خطا ہو گئی کہ انہوں نے اپنے آپ کو کھمبے سے باندھ دیا اور 15-20 دن تک بندھے رہے؟ 2 گھنٹے کے بعد توبہ کی آیت نہیں آئی. کیا غلطی ہو گئی؟ غلطی یہ ہوئی جب جنگ خندق ہوئی
پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مدینے میں یہودیوں سے میثاق کر لیا تھا، یعنی یہ عہد لے لیا تھا یا ان سے کمپرومائز کر لی تھی کہ دیکھو جب جنگ ہوگی تو تم کفار قریش کی مدد نہیں کرو گے، مسلمانوں کی مدد کرو گے۔ لیکن اس قوم نے ہمیشہ عہد کو توڑا ہے، کبھی پرواہ نہیں کی۔ وہ جنگ خندق کے موقع پر یہ عہد کو توڑ دیا اور کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ مل گئے۔ وہ نقشہ آپ کو پتہ ہے جنگ خیبر میں کیا ہوا، مولا کائنات نے اس کو فتح کیا، چلے گئے۔ اب جب چلے گئے تو پیغمبر نے کہا اب ان خائنوں کے پاس چلو، چلو سیدھے ان خائنوں کے پاس جنہوں نے عہد کو توڑا ہے۔ تو مدینے میں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے اور ان کی تکونی جو آبادی اس اعتبار سے ایک کونے پر ایک، ایک کونے پر ایک، ایک کونے کے اوپر ایک، اس طرح سے 3 بنی قینقاع، بنی نذیر اور بنی مصطلق، اس طرح کے قبیلے تھے۔ یہ قبیلہ جو ہے یہ ایک قلعہ ان کا بہت بڑا تھا، ظاہر سی بات بڑے بڑے قلعے بناتے تھے، لیکن جب قلعے کا ڈھانے والا آ جائے تو کوئی قلعہ نہیں بچا سکتا ہے۔ آئے بڑے بڑے قلعے، وہاں کے اوپر انہوں قید ہو گئے۔ لشکر اسلام نے اس قلعے کو گھیر لیا، یہودیوں کے اس قلعے کو لشکر اسلام نے گھیر لیا اور کافی دنوں تک اس کا محاصرہ رہا۔ اب یہ پریشان ہے کیا کریں کیا نہ کریں۔ ابو لبابہ سے پہلے تعلقات تھے، ان سے پہلے سے تعلقات تھے ابو لبابہ سے، تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیج دیا جائے، ہم ان سے کچھ گفتگو کریں گے تو اس کے بعد فیصلہ کریں۔ پیغمبر کہہ رہے تھے بغیر شرط کے تم سرنڈر ہو جاؤ، بغیر کسی شرط کے۔ یہ لوگ نہیں مان رہے تھے، بہت بدتمیزی بھی کی بات ڈیٹیل سے میں نہیں عرض کر سکتا ہوں اس جنگ کے بارے میں کیونکہ وقت نہیں ہے۔ خیر ابو لبابہ گئے، جب ابو لبابہ گئے تو انہوں نے عورتوں بچوں کو سب کو جمع کر لیا، عورتیں بچے رونے لگی، چیخنے لگی، چلائیں میری ہیلپ کرو میری ہیلپ کرو۔ تو جو سردار تھا جو بھی تھا اس نے ابو لبابہ سے پوچھا ابو لبابہ یہ بتاؤ اگر ہم سرنڈر ہو جائیں، تسلیم ہو جائیں تو خیر ہوگی ہماری؟ تو انہوں نے زبان سے تو کہا ہاں، مگر اشارہ کیا گرد ہاتھ سے، یعنی اگر تم سرنڈر بھی ہو گئے تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ اشارہ تو کر دیا انہوں نے، کو پرانے تعلقات تھے، اشارہ تو کر دیا۔ اشارہ کرنے کے بعد فوراً متوجہ ہو گئے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم نے پیغمبر کے ساتھ خیانت کی ہے، ہمیں اس طرح کا اشارہ نہیں کرنا چاہیے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ اب یہ پیغمبر کے پاس نہیں آئے، سیدھے مسجد نبوی میں آئے اور اپنے آپ کو اس کھمبے سے باندھ دیا کہ جب تک میرے حق میں آیت نہیں اترے گی میں نہیں کھلوں گا، کہ اپنے گھر نہیں جاؤں گا۔ یہ قبیلہ بنی قریظہ کا تھا جس کو گھیر لیا تھا۔ اچھا اب کہا جاتا ہے 15 دن یا 20 دن تک یہ اس میں بندھے رہے۔ جب 15-20 تک بندھے رہے تو قرآن کی 2 آیتیں اتری، سورہ انفال کی آیت نمبر 27 اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 102۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 127 سے کہتی یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے مومنو اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت سے کام نہ لو، وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اور اپنی آپس میں جو امانتیں ہیں ان میں بھی خیانت نہ کرو، جان بوجھ کر خیانت مت کرو۔ یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کا مقصد ہے ابو لبابہ نے خیانت کی تھی اللہ و رسول کے ساتھ، یعنی ایک اشارہ کر دیا کیا حق ہے اتنی سی، تم قتل کر دیے جاؤ گے، زبان سے کہہ رہے ہیں ہاں تم امان میں رہو گے، اشارہ کریں نہیں تم قتل کر دیا جاؤ گے۔ تو اے مومنو اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت مت کرو، آپس میں ایک دوسروں کی امانت کے ساتھ خیانت نہ کرو جان بوجھ کر۔ یہ آیت نازل ہوئی۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 102 وآخرون اعترفوا بذنوبہم، کچھ لوگ دوسرے بھی ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے مکس کر دیا اچھے اور برے کاموں کو مکس کر دیا، عمل صالح اور عمل بد کو مکس، اچھا بھی کام کیا اور برا بھی کام کیا۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ غفور بھی ہے اور اللہ رحیم بھی ہے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو یہ 15 دن 20 دن ہوتے ہیں، وہ بندھے ہیں 15-20 دن، رات میں یہ آیت نازل ہوئی، رات اور پیغمبر اسلام مسکرائے اور کہا اللہ نے ابو لبابہ کی توبہ کو قبول کر لیا، معاف کر دیا اللہ نے تب۔ اب گھر کی بات آپ کو پتہ ہے، گھر پیغمبر کا مسجد بالکل قریب ہے، تو رحمت للعالمین کی دختر اختر، دیکھیے جس طریقے سے قرآن کی
آیتوں کا شان نزول ہوتا ہے، یعنی پس منظر بیک گراؤنڈ، ویسے حدیثوں کا بھی شان صدور ہوتا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا ایک بہت مشہور حدیث ہے، آج میں اس کا بیک گراؤنڈ آپ کی خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ مسجد میں ہے کہ ابو لبابہ کے ہاتھ پیر کھلوا دیے جائیں، یہ کہ پیغمبر نے بتا دیا تھا کہ توبہ قبول ہو گئی ہے، انہوں نے منع کر دیا، نہیں، پیغمبر اپنے ہاتھوں سے کھولیں، اس سے پہلے میں راضی نہیں ہوا، بندہ رہوں گا، مر جاؤں گا، سب کچھ معذوم ہونے، خیر پھر پیغمبر آئے، آنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے کھول دیا۔ اب دیکھیں شان صدور، یہ حدیث جو آپ پڑھتے ہیں، انما فاطمۃ بضۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اگر فاطمہ کھول دیتی تو سمجھ لیتا کہ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ صلوات پر محمد وعلی محمد۔ اچھا، اب میں وقت نہیں ہے، میں ایک دو نقطوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو بہت ہی اہم ہے۔ یہ پورا واقعہ میں نے آپ کے سامنے ابو لبابہ کا بیان کیا، ذکر کیا پورا واقعہ۔ اچھا، ابو لبابہ بہت انصار میں سے ہیں، صحابی ہیں، انصار میں سے ہیں۔ ایک غلطی ہو گئی، خیانت ہو گئی۔ کیا خیانت ہو گئی؟ یہودیوں کے ساتھ مل گئے تھے تھوڑے سے عرصے کے لیے۔ مسلمانوں اس قرآن کی آیت کو پڑھ لو، وہابی حضرات مسجد نبوی تو جاتے ہیں، ذرا اس ستون کو دیکھ لو جو آج بھی پایا جا رہا ہے۔ یہ ستون اسی وجہ سے باقی ہے کہ خیانت کی یاد دلاتا رہے کہ جس نے بھی اسلام کے ساتھ، رسول کے ساتھ، اللہ کے ساتھ خیانت کی وہ گناہگار ہے۔ چھوٹی سے آج یہ عرب کے حکمراں، یہ علماء، وہابی علماء کتنی خیانت کر رہے ہیں، کیا حشر ہوگا ان کا، کتنے بڑے گناہ یہ کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ، اور دوسری بات یہ کتاب البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی ہے، اہل سنت کے مشہور معروف عالم دین ہیں، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 137، جو ڈیجیٹل لائبریری میں یہ کتاب ہے، اس کا میں حوالہ دے رہا ہوں۔ اس میں بہت خوبصورت حدیث نقل فرماتے ہیں۔ دیکھیں 15 یا 20 دن تک مدھے رہے، غلطی کی رسول اللہ کے پاس نہیں آئے، کہاں چلے گئے؟ مسجد چلے گئے، یعنی غلطی کی رسول اللہ کے پاس نہیں آئے، سیدھے اللہ کے پاس چلے گئے۔ بدایہ اور نہایہ میں ابن کثیر کہتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا لو جاءنی لاستغفرت لہ، اگر یہ میرے پاس آتا تو میں اس کے لیے دعا کر دیتا۔ تو 15 دن نہ بندھے رہتے، 20 دن نہ بندھے رہتے۔ اگر کو رحمت اللہ، اگر میرے بھائی جیسے پیغمبر کے پاس آتے، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، پیغمبر کے جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، تو اس کا مقصد یہ ہے اگر رسول کو چھوڑ کر سیدھے اللہ کے پاس جاؤ گے، شاید وہ توبہ قبول کر لے، مگر پہلے 15-20 دن تک باندھے رکھے گا، فوراً توبہ قبول نہیں ہوگی جا کے۔ ایک یہ اور دوسرا ایک نقطہ ہے، وہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ نساء کی، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور کاش جب ان لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا تو یہ آپ کے پاس آتے فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اللہ سے معافی مانگتے، توبہ کرتے، استغفار کرتے، اور ان کے حق میں اللہ کا رسول ان کے لیے استغفار کرتا، توبہ کرتا، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا بھی پاتے، رحیم بھی پاتے۔ میں اسی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان وہابی علماء سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ آج گناہگار ہیں یا نہیں؟ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اگر غلطی ہو جائے خود بھی توبہ کریں اور پیغمبر کے پاس بھی آئیں اور پیغمبر ان کے لیے توبہ، دو توبہ جب ملیں گی تب توبہ قبول ہوگی، ایک گناہگار کی توبہ اور دوسرے معصوم کی دعا۔ تو آج گناہگار تو ہیں، پیغمبر نہیں ہیں، تو آج کیا کرے گا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ زمین پر کہیں نہ کہیں محمد کا وجود ہے، ظاہر نہیں ہے تو پردہ غیب میں ہے۔ اور دوسری بات یہ تم وسیلے کی منکر ہو، یہ ابو لبابہ کی داستان یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ سیدھے کوئی اس کی بارگاہ میں آئے۔ ہماری دعا یہ ہے کہ پروردگار جو لوگ عالم اسلام سے خیانت کر رہے ہیں، فلسطین سے اور مسجد اقصیٰ سے خیانت کر رہے ہیں، پروردگار اگر یہ لائق ہدایت ہے تو انہیں ہدایت عطا فرما، ورنہ ان کے شر سے امت مسلمہ کو نجات دے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونستہدیہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك سيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين اللهم صل على علي أمير المؤمنين وصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبع العظيم صلی علی صدیقۃ الطاہرہ فاطمہ سیدۃ النساء العالمین وصلی علی سبط رحمہ امام الہدی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وصلی علی الائمۃ المسلمین علی بن الحسین سید الساجدین قرۃ عین الناظرین وزین العابدین ومحمد بن علی باقر العلم بعد النبی وجعفر بن محمد الصادق البار الامین وموسى بن جعفر الطاہر الطہر الکاظم وعلی بن موسى الرضا المرتضى ومحمد بن علی الجواد التقی وعلی بن محمد النقی الناصح الامین والحسن بن علی الزکی العسکری اللہم صلی علی نورک وسراجک وولیک ووصیک وحجتک والخلف الہادی المہدی وجزاک اللہ عبادک ومنائک فی بلادک صلاۃ کثیرہ دائمہ اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ میں اپنے آپ کو اور خود آپ کو تقوی الہی اختیار کرنے کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں پروردگار ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ میرے دلوں میں ہمیشہ اس کا خوف رہے ہمیشہ اس کا تقوی باقی رہے دوسرے خطبے میں مناسبتوں کے اعتبار سے گفتگو کی جاتی ہے پچھلے جمعے کو میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا 12 ربیع الثانی جو گزر چکی ہے 1-2 دن پہلے اس میں ایک مناسبت پائی گئی کہ بنی امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا میں نے ہلکا سا اشارہ کیا تھا یزید نے بے انتہا ظلم کیا مگر اس کو اس کے ظلم کی سزا مل گئی شکست ملی حالانکہ امام حسین کی شہادت کے بعد اس نے جشن منایا تھا فتح کے ہم فاتح ہو گئے ہم جیت گئے اس کا جشن منایا تھا مگر یزید کو سب سے پہلے شکست اس کے گھر میں ہوئی جب اس کی بیوی نے بغاوت کی جب اس کے بیٹے نے حکومت کو ٹھکرا دیا معاویہ بن یزید نے یہ کہہ کے جس حکومت کی بنیاد فرزند زہرا کے خون پر رکھی گئی ہو اس کے جنازے پر رکھی گئی ہو مجھے ایسی حکومت نہیں چاہیے یہ یزید کی شکست ہے اس کا مقصد ہے ظالم جب ظلم کرتا ہے تو ظلم کو جشن منا رہے فلاں کو مار دیا جشن منا لیا فلاں کو قتل کر دیا جشن منا لیا وہ جشن منا لے لیکن حقیقت میں ظالم کو ہمیشہ شکست ملتی ہے اسرائیل کو شکست ملے گی فرض کر لیں کہ اس نے غزہ کو برباد کر دیا فلسطین کو برباد فرض کر لیں تو القلوب بید اللہ یقلب اللہ کیف یشاء دل اللہ کے ہاتھ میں جیسے چاہے اللہ دلوں کو پلٹا دے وہ یزید کا بیٹا حکومت کے لیے لوگ خون بہا دیتے ہیں اس نے اس زمانے کی حکومت کو ٹھکرا دیا لات مار دی دل اللہ کے ہاتھوں میں فرض کریں غزہ اگر تباہ بھی ہو جائے لبنان تباہ بھی ہو جائے اسرائیل کو جیت بھی مل جائے تو یہ اسرائیلی
یہ کہہ کے اسرائیل ملک کو ٹھکرا دیں گے، ٹھکرا سکتے ہیں کہ جس ملک کی بنیاد یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے جنازے کے اوپر ہو، عورتوں کے جنازوں پر ہو، بیماروں کے جنازوں پر ہو، ایسا ملک رہنے کے قابل نہیں ہے۔ لاگ یہ جشن منائے فتح کا، اسرائیل کی عمر بہت ہی تھوڑی ہے۔ ایک اور مناسبت پائی جا رہی ہے، 14 ربیع الثانی آج ہی کا دن ہے، حضرت مختار کا قیام۔ اب اس کے بارے میں اکثر عرض کر چکا ہوں، لیکن آج ایک دوسرے نقطے کی طرف اشارہ کرنا ہے، وہ یہ کہ جناب مختار کی شہادت کے اسباب کیا ہیں۔ دیکھیے 2 سال آپ نے حکومت کی، 3000 سے زیادہ تقریباً قاتلان امام حسین کو انہوں نے واصل جہنم کیا، اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ان کا قیام چوتھے امام کی مرضی سے نہیں تھا، بہت اختلاف ہے۔ ہمارا وہی نظریہ ہے جو آیت اللہ العظمہ آغا خوئی کا نظریہ ہے کہ آغا خوئی نے ان کے وہ روایتیں جو ان کی مدح میں آئی ہیں ان کو ایکسیپٹ کیا ہے، ان کو ترجیح دی ہے، اور وہ روایتیں جس میں جناب مختار کی مذمت ہوئی ہیں ان کو ترجیح نہیں دی، بلکہ کہا کہ یہ تقیہ کے عالم میں آئی ہیں یا اس میں ذوف سند پایا جا رہا ہے۔ تو جناب مختار حق کے اوپر تھے اور اس میں ہمیں ذرہ برابر شک نہیں ہے، تب تو ہمیں ثابت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جناب مختار کی شہادت کیسے ہوئی، کس طریقے سے ہوئی؟ یہ کوفے میں حکومت ان کی ہو گئی تھی، مکے میں عبداللہ بن زبیر کی حکومت تھی، زبیریوں کے پہلے انہی کے ساتھ تھے، بعد میں ان سے ٹوٹ کے یہ آ گئے تھے کوفے، وہاں انہوں نے قیام کیا، امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لیا، 18 مہینے تقریباً اسی کے آس پاس یا 2 سال کے آس پاس ان کی حکومت رہی۔ اب اس کے بعد جب انہوں نے بہت زیادہ قتل کیا تو کچھ قاتل بھاگ کر بصرے چلے گئے۔ بصرے کا گورنر عبداللہ بن زبیر کا بھائی مصعب بن زبیر تھا، اس کے پاس چلے گئے، کہا حملہ کرو مختار کے اوپر، یہ کرو، بارہ سب نے مل کے حملہ وغیرہ کیا، اور اس میں تھوڑی سی شکست ہوئی، یہ اپنے قلعے میں آ گئے، محاصرے میں آ گئے، گھیر لیا چاروں طرف سے۔ موالی بہت تھے، موالی ان لوگوں کہا جاتا، زیادہ تر یہ ایرانیوں کہا جاتا تھا جو نو مسلمان ہوئے تھے یا غلام تھے، یہ سب جناب مختار کے ساتھ تھے اور قیام کے اوقات ساتھ تھے۔ لیکن مصعب بن زبیر نے چال چلی، ان کی تعداد 6000 یا 8000 تھی جو قلعے میں موجود تھے، ان کو لالچ دیا کہ تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، تمہیں انعام دیں گے، تمہیں اکرام دیں گے، کیا دیں گے۔ بہرحال ان کے جھانسے میں آ گئے، جناب مختار انہیں روکتے رہے، منع کرتے رہے، مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، یہ تمہارے ساتھ دغا کریں گے، وفا نہیں کریں گے۔ لیکن بہرحال انہوں نے جو دیکھا ہو، اب میں تفصیل سے نہیں عرض کر سکتا ہوں کہ وقت نہیں ہے، نتیجہ نکلا کہ جو موالی وہاں پر تھے قلعے میں، انہوں نے جناب مختار کا ساتھ نہیں دیا۔ جناب مختار 20 ساتھیوں کے ساتھ باہر آئے، جنگ کی اور جام شہادت کو نوش فرمایا۔ یہ 6000 اور 8000 موالی جو ان کے ساتھ تھے اور جو جناب مختار کے ساتھ نہیں نکلے، اگر نکلتے تو شاید تاریخ کا رخ کچھ اور ہوتا۔ جب مصعب بن زبیر کی حکومت ہو گئی، عبداللہ بن زبیر کی حکومت ہو گئی، ان 6000 8000 جتنے بچے تھے ایک ایک کو قتل کرا دیا۔ یہی کہنا چاہتا ہوں میں عرب کے حکمرانوں سے، اسرائیل پر کبھی بھروسہ نہ کرنا، تم احسان مارو حزب اللہ کا، احسان مانو ایران کا جو اسرائیل کو روکے ہوئے ہے، یہ آخری رکاوٹ ہٹ گئی تو یاد رکھیں ایک دن تمہارا نمبر آئے گا، بے دردی سے تم قتل کیے جاؤ گے۔ صرف میں عربوں کی بات نہیں کہہ رہا، پوری دنیا کو یہ چاہیے کہ وہ احسان مانے ایران کا اور حزب اللہ کا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا نظریہ پڑھیں، جا کر تورات میں ان کا نظریہ پڑھیں۔ وہ نیتنیاہو نے کہا تھا کہ ہم نور کی اولاد ہیں، اپنے فوجیوں سے مخاطب ہو کر کہا تھا تم نور کی اولاد ہو، باقی سب کی ظلمت کی اولاد ہیں۔ وہاں کے وزراء کہہ رہے ہیں یہ کیڑے اور مکوڑے ہیں، انہیں ہم مار دو، یعنی اپنے آپ کو انسان سمجھ رہے ہیں اور بقیہ انسان کو کیڑا و مکوڑے سمجھ رہے ہیں۔ اگر اسرائیل کامیاب ہو گیا، ان کی حکومت صرف غزہ پر نہیں، فرات سے اور نیل تک حکومت کرنے کا منصوبہ نہیں، ان کا پلان یہ ہے کہ پوری دنیا کو اپنا غلام بنا لیں، کیونکہ ان کی مذہبی کتابوں میں تحریف، جن کو مذہبی کتابیں کہتے ہیں، اس میں آیا ہے اور جب ہمارا مسیح آئے گا ایک ایک یہودی کے پاس ہزاروں غلام ہوں گے۔ اس کا مقصد یہ ہے یہ انسانوں کو غلام بنانے کے لیے آئے ہیں۔ جب یہ بات میں نے پڑھی تو میں نے کئی جگہ عرض کیا، شاید یہاں کے اوپر میں عرض کر چکا ہوں، وہ بھی اپنے منجی کا انتظار، منجی یعنی نجات دینے والا، وہ بھی اپنے منجی کا انتظار کر رہے ہیں، ہم بھی اپنے منجی کا انتظار کر رہے ہیں، مگر یہودیت کا منجی اور ہے، ہمارا منجی ہمیں نجات دینے والا اور ہے۔ یہودیت کا منجی اس کی شان کیا ہے؟
وہ کہتے ہیں جب آئے گا ہمارا نجات دینا، ایک ایک یہودیوں کے پاس ہزاروں ہزاروں غلام ہوں گے، تو ایسا منجی عالم یہودیت کو تو نجات دے سکتا ہے مگر عالم انسانیت کو نجات نہیں دے سکتا، کیونکہ جو ہزار ہزار غلام ہیں وہ تو بیچارے مظلوم ہوں گے، ان پر تو ظلم رہا ہوگا، لیکن ہمارا منجی ہمیں جو نجات دینے والا اسے ہمیں نجات نہیں دے گا، عالم بشریت کو نجات دے گا، عالم انسانیت کو نجات دے گا، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا یملؤ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلم و جورا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے زمین ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے۔ امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے ایک مرتبہ مل جل کر باواز بلند صلوات پر محمد وآلہ محمد۔ وقت نہیں ہے، دو خطاب ہیں، ایک برادران اہل سنت سے، ایک اپنے شیعہ بھائیوں سے، تمام شیعوں سے۔ کن شیعوں سے ہے آپ سمجھ جائیں گے، جس طرح سے ہمارے یہاں بھی اختلاف ہے نا کچھ، اب ان کے لیے میں کون سا لفظ استعمال کروں، ان کو نادان کہوں، غافل کہوں، کچھ بھی کہیں، وہ یہ کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں حزب اللہ والے، یہ ایران کیا، یہ شیعوں کو قتل عام کروا رہا ہے، مروا رہا ہے شیعوں کو۔ اچھا صرف یہاں کے بعد نہیں، ہر جگہ ایسے عالم ہیں جو شیعہ کہتے ہیں اور یہ کیا کیا، دو حماس نے اتنے لوگوں کو قتل کروا دیا، حزب اللہ اتنے لوگوں کو قتل کروا رہی ہے، ایران دیکھا پورے شیعوں کو وجود ہو، کیوں اسرائیل جب حملہ کرے گا تو نہیں دیکھے گا کون اسرائیل کا حامی ہے کون اسرائیل کا مخالف، وہ جب حملہ کرے گا تو پورا ایران ختم ہو جائے گا، پورے شیعت کے وجود کو خطرے میں ڈال دیا، خطرے۔ اس طرح کے آتے ہیں، ان کے لیے یہ ہے۔ میں ایک تاریخی واقعہ آپ کے سامنے اختصار سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب شہادت امام حسین علیہ السلام کی خبر مدینے آئی تو لوگوں نے گریہ کیا، انہوں نے ماتم کیا۔ عبداللہ بن جعفر جناب زینب کے شوہر، ان کے دونوں بیٹے شہید ہو گئے تھے، جب ان کی اطلاع دی گئی تو ان کا غلام تھا، اس غلام نے ایک مرثیہ پڑھنا شروع کیا، اس مرثیے میں اس نے امام حسین کی شان میں تھوڑی سی گستاخی کر دی، نہ حسین انہیں لے جاتے نہ آپ کے بچے قتل کیے ہوتے، ساری ذمہ داری امام حسین کو پلا دی، انہوں نے تو کیا، ان کی وجہ سے بچے قتل ہو گئے۔ جیسے اس نے کہا عبداللہ بن جعفر نے جوتا اٹھایا اور وہیں پر مارنا شروع کیا۔ فرزند زہرا کے بارے میں یہ ہلاکت نہیں ہے، یہ شہادت ہے، یہ سعادت ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے جن کی ذہنیت غلاموں والی ذہنیت ہوتی ہے وہ شہادت کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں ارے کٹوار ہے مروار، اگر یہ قیام نہ ہوتا تو اس سے زیادہ کاٹے جائیں گے، اس سے زیادہ مر، یہ نہ سمجھو کہ چھوڑ دیں گے، یہ تو کہو یہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اور بچا رہے ہیں۔ دوسرا خطاب ہمارا ہے، کاش ہماری یہ آواز پہنچ جائے اہل سنت حضرات تک، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ایک ٹویٹ میں نے پڑھا ہے، تو عربی میں پڑھا ہے تو ٹویٹ کو عربی میں تویت کہتے ہیں، وہاں ٹے تو نہیں ہے تو میرے منہ سے نکل گیا، ٹویٹ عربی میں آیا ہے۔ یہ تونس کا ایک صحافی ہے، پریس والا ہے، اس نے کہا اور بہت اچھی بات دیکھی، اس نے کہا حسن نصر اللہ شہید ہوئے، حسن نصر عرب نے خوشی منائی، عرب کے حکمرانوں نے، اور واقعی ایک دوسرے کو مبارکباد دی، بہت بڑا دشمن مارا گیا، یہ رکاوٹ دور ہو گئی، وہ شیعہ تھے، حسن نصر اللہ شیعہ تھے، شہید ہوئے، تم نے خوشی منائی، اہل سعود سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں تم نے خوشی منائی۔ سنوار یحییٰ شہید ہوئے، وہ سنی تھے، تم نے خوشی منائی، تو نہ تم شیعہ ہو نہ سنی ہو، بتاؤ تم کون ہو، کہیں خیبر کے بچے ہوئے یہودی تو نہیں ہو۔ یہ اس نے کہا، یہ اس نے کہہ رہا، تو یہ شیعہ و سنی میں مت جائیں، اٹھیں جاگیں اور اپنے علماء کو جگائیں، نہیں یہ سو نہیں رہے ہیں، یہ سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں اور بکے ہوئے ہیں، یہ ذرا سے سعودیہ کے خلاف یہ بولیں گے، فتویٰ دیں گے تو پیٹرول ڈالر رک جائے گا، خیانت ہے، فتویٰ دیں، آ جاتے ہیں امام کعبہ ہندوستان میں، لاکھوں لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اب یہ وقت نہیں آیا کہ تمام علماء مل کر فتویٰ دیں کہ ان کے پیچھے نماز باطل ہے، جو کھل کے بس دعا نہیں ہو سکتی ہے فلسطین کی مسجد نبوی میں، خانہ کعبہ میں، اگر کوئی دعا کرنا چاہتا ہے تو اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ دعا یہی ہے پروردگار ان کو ہدایت دے، اگر ہدایت کے لائق ہیں، ورنہ ان کے شر سے امت مسلمہ کو نجات دے۔ آخری بات یہ ہے، بہرائچ میں جو دنگے ہو رہے ہیں، ہماری دعا ہے پروردگار پورے ملک میں امن و امان ہو، قانون کی حکمرانی ہو،
جس نے قانون کے خلاف کوئی قدم اٹھایا ہے اسے قانون کے مطابق سخت سے سخت سزا دی جائے، بغیر کسی مذہب و ملت کی تفریق کے بے گناہوں کو ستایا نہ جائے۔ میرا معبود ظالمین کو نیست و نابود فرما، مظلومین کی مدد و نصرت فرما، جو لوگ مظلومین کی مدد و نصرت کر رہے ہیں ان کی مدد و نصرت فرما۔ میرا اللہ بہت سے بیماروں نے دعا کے لیے کہا ہے، آفتاب شریعت امام جمعہ محترم مولانا سید کلب جواد صاحب تشریف لائیں، بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں، گھٹنوں میں پرابلم ہے، پروردگار انہیں اور تمام بیماروں کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرما۔ پروردگار سے واسطہ محمد وآل محمد کا ظالم و جابر اسرائیل کو نابود فرما، اس کی مدد کرنے والے اگر لائق ہدایت ہے تو انہیں ہدایت عطا فرما، اگر لائق ہدایت نہیں ہے تو ان کے شر سے تمام انسانوں کی حفاظت فرما، ظالم امریکہ کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار سے واسطہ محمد وآل محمد کا جو لوگ لڑ رہے ہیں مقابلہ کرنے ظالموں کو، پروردگار ان کی مدد و نصرت فرما، حزب اللہ کی نصرت و مدد فرما۔ سید المقامہ حسن نصر اللہ صاحب، پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما، جو تحریک لے کے چلے تھے اس تحریک میں اور اضافہ فرما۔ پروردگار ہماری قوم میں جو بدحالی ہے اس بدحالی کو دور فرما، جو لوگ حصول رزق میں مشغول ہیں پروردگار کا رکاوٹیں ان رکاوٹوں کو دور فرما۔ ہمارے قوم کے بچے جو تعلیم میں مشغول ہیں پروردگار انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرما، ہم سب کے عمر میں رزق میں عزت میں علم میں برکت عطا فرما، علماء حقہ کی حفاظت فرما، مراجع کرام کی حفاظت فرما، ظہور امام زمان میں تاجیر فرما، ہمیں اتنی توفیق نے اپنے امام کو پہچان سکیں، ان کے اطاعت کر سکیں۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، یقیناً اللہ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو ان کا حق دینے کا حکم دیتا ہے، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور بے حیائی اور برائی اور زیادتی سے منع کرتا ہے، وَيَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تمہیں واعظ و نصیحت کر رہا ہے شاید تم یاد رکھو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔